اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم۔ سورۃ البقرہ یہ مدنی صورت ہے۔ قرآن پاک کی ترتیب کے حساب سے یہ دوسرے نمبر پر ہے اور نزول کے اعتبار سے 87 نمبر ہے اس صورت کا۔ اس کے 40 رکوع اور 286 آیات ہیں۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت سورۃ البقرہ ہے۔ بقرہ گائے اور بیل دونوں یعنی نر اور مادہ پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، نر اور مادہ دونوں کو بقرہ کہتے ہیں۔ بقرہ اس صورت کا نام اس لیے رکھا گیا کہ اس صورت میں آگے ایک گائے کا قصہ آئے گا جو موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں واقعہ پیش آیا۔ کسی شخص کو اس کے بھتیجوں نے قتل کر دیا اور قاتلوں کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان کو گائے ذبح کرنے کا کہا گیا اور گائے ذبح کی۔ ویسے تو اور بھی بہت سے واقعات ہیں، لیکن اس واقعے کی بنیاد پر اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا۔ الف لام میم یہ ایک مستقل آیات ہے، اس میں 3 حرف ہیں، الف لام اور میم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، اور جس نے سنا اس کو بھی 10 نیکیاں ملیں گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ تو گویا کہ الف لام میم جس نے پڑھا اس کو 30 نیکیاں مل گئیں۔ یہ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہیں۔ حروف مقطعات قرآن پاک کے 29 صورتوں میں آئے ہیں، 29 صورتوں میں یہ حروف مقطعات آئے ہیں۔ مقطعات کیا ہیں؟ مقطعات کی معنی ہے کٹا ہوا۔ تو یہ ایسے سمجھو کہ کسی لفظ کو اختصار کے ساتھ لکھ دیا جائے اور بولنے کے لیے اس میں سے صرف ایک حرف الگ کر لیں، اور وہ حرف لکھ کر یا بول کر وہ سارا لفظ مراد لیں۔ جیسے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ مردم شماری میں جو دروازوں پر لکھ جاتے ہیں کہ میم شین نمبر 100، تو یہ میم شین جو ہے یہ ہے مردم شماری۔ مردم شماری، مردم سے میم اور شماری سے شین لکھ کر اس کو شارٹ کٹ کر دیا گیا۔ تو یہ حروف مقطعات بھی اختصار ہے، مخفف ہے۔ اب یہ کس چیز سے مخفف ہے اور اس کا مخفف کیا ہے اس بارے میں اختلاف ہے، لیکن جمہور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ اعلم بمرادہ بذالک، یہ اللہ تبارک و تعالی اس کا مطلب اور مفہوم جانتے ہیں۔ ہمیں صرف پڑھنے کا اور سننے کا ثواب ملے گا اور اس میں خود کو رد کرنی بھی نہیں چاہیے۔ جیسا کہ علامہ بیضاوی رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ حروف مقطعات جو ہیں وہ سر بین اللہ تعالی و بین رسولہ، یہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کے درمیان میں ایک راز ہے، لہذا اس کو راز ہی رکھا جائے۔ ذالک الکتاب یہ کتاب ہے، یعنی یہ جو ہمارے سامنے ہے یہ کتاب ہے، موجود ہے، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے اور منبع و رشد و ہدایت ہے، اور اس کی ہر بات حقیقت پر مبنی ہے، لہذا اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں، لیکن شک کرنے والوں نے تو شک کیا۔ جیسے اسی صورت میں آگے آئے گا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تم شک میں ہو اس چیز پر جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر، تو جیسی کوئی صورت لاؤ۔ تو شک کرنے والوں نے تو شک کیا، تو اس کا کیا مطلب کہ لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ قرآن پاک میں تو کوئی شک نہیں ہے، قرآن پاک شک سے پاک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کے ذہنوں میں
شک تھا۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ شہد تو میٹھی ہوتی ہے، لیکن جو صفراوی طبیعت والا ہو اس کو بخار آ جائے تو اس کو شہد کڑوی لگتی ہے، تو اس کو شہد کڑوی لگتی ہے، اس وجہ سے شہد کو کوئی بھی کڑوا نہیں کہتا، اس کے مزاج میں، اس کے طبیعت میں کڑواہٹ ہے، اس لیے اس کو کڑوی لگ رہی ہے۔ تو قرآن پاک میں تو شک نہیں ہے، لیکن ان کے ذہنوں میں شک ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں شک نہیں، ان کے ذہنوں میں شک ہے، ان کو اپنے ذہن صاف کر لینا چاہیے۔ ہدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اب یہاں بھی ایک اشکال ہوتا ہے کہ کمال تو یہ نہیں ہے، کمال تو یہ ہے کہ نافرمانوں اور مجرموں کے لیے یہ قرآن پاک ہدایت ہوتا، جو پہلے ہی پرہیزگار ہیں ان کے لیے کیسے ہدایت ہو گیا؟ یہ تو کمال نہیں ہے۔ تو اس کا جواب دیا گیا کہ قرآن پاک تو سارے عالم کے لیے ہدایت ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ یہ قرآن پاک ھدی للناس سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ جیسے سورہ فرقان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ برکت والی وہ ذات جس نے فرقان نازل کیا اپنے بندے پر تاکہ وہ پورے عالم کے لیے نذیر بن جائے۔ تو یہ قرآن پاک سب کے لیے ہدایت ہے، لیکن چونکہ فائدہ اس سے وہی اٹھاتے ہیں جو پرہیزگار ہوتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ ھدی للمتقین، یہ قرآن پاک متقین کے لیے ہی ہدایت ہے جو پرہیزگار ہیں۔